ابھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کو صرف 3 دن ہو گئے تھے۔ ماحول بڑا افسردہ تھا اور ہر چہرے پر اور ہر دل میں غم کے آثار نمایاں تھے۔ ایک اعرابی آیا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا، زار و قطار رونے لگا، غم کا اظہار کرنے لگا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے سنا، اور آپ نے جو قرآن ہمیں دیا اس میں رب کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، گناہ کر جائیں، تو پھر وہ آپ کے در دولت پہ آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہ آپ کے آستانہ عالیہ پر اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کا نبی بھی ان کے لیے استغفار کرے، رب سے معافی چاہے اور رب کے ہاں اس گناہ گار کی سفارش کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ لوگ ضرور اللہ پاک کو تواب پائیں گے کہ رب کریم ان کی توبہ قبول فرمائے گا، رحیمہ، اور اللہ پاک کو رحم فرمانے والا پائیں گے۔ سو میں جان پہ ظلم کر چکا ہوں، خطا کر چکا ہوں، زیادتی کا ارتکاب کر چکا ہوں، اور آپ کے آستانے پہ حاضر ہوں۔ جب اس نے یہ استغاثہ کیا اور یہ عرضداشت پیش کی تو قبر انور سے آواز آئی، قد غفرت لک، تیری بخشش ہو گئی، پروانہ نجات کا مل گیا اور وہ بندہ بخشا ہوا وہاں سے واپس ہوا۔ پتہ چلا کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہم سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہیں، وہ ہم سے جدا نہیں ہیں، بلکہ ان کے وصال کے بعد بھی اگر صدق کے دل سے کوئی ان کو پکارے، در دولت پہ حاضر ہو جیسے قرآن کا حکم ہے، تو پھر وہاں سے آج بھی مغفرت کے، نجات کے پروانے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔